حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے. کہ قیامت کے دن حضرت حوا سے لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ محسن اسلام تک بڑی بڑی عظمت والی بیویاں وہاں کھڑی ہوں گی. فرشتہ اعلان کرے گا اور وہ کہے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ پلسرات سے نبی کی لخت جگر کا گزر ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت سے محبت اسی کو ہوگی جس کے دل میں روحانیت ہوگی، جس کے دل میں نور ہدایت ہوگا، اسی کو ہوگی. اور صاحب کیا کمال رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رشتہ جوڑ رہا ہے جناب علی کرم اللہ وجہ کا اور ساتھ خاتون جنت کا رشتہ. یہ فرمائیے گا کہ خاتون جنت کی عظمت کے قربان جائیے کہ بیوی ہیں تو جناب علی کی، بیٹی ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور والدہ ہیں تو جنت کے پھولوں کی، جنت کے سرداروں کی. یہ فرمائیے گا کہ بی بی فاطمہ کا، ظاہر ہے سبھی بیٹیوں کا اپنے والد کے ساتھ بڑا خاص رشتہ ہوتا ہے، لیکن خاتون جنت کا جو رشتہ ہے اس میں اتنی خوبصورتیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ پن ہے آپ کے ساتھ کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ آپ اپنی چادر جو ہیں وہ بچھا دیتے ہیں بی بی کے آنے پر، آپ ان سے مشورہ لیتے ہیں، بعض دفعہ ان کے دل کی بات سمجھ کے ان کو جواب بھی دیتے ہیں. یہ فرمائیے گا، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کوئی ایک آدھ واقعہ جو ہے بی بی کے حوالے سے، خاتون جنت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مضبوط رشتہ ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. میں رشتوں کی اگر نسبتیں نکالوں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بنتی ہیں، مگر میں ادھر نہیں جانا چاہتا. میں رشتے کی بنیاد بتا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ کا رشتہ جسم اور دل کا تھا، جسم اور روح کا تھا، جسم اور عقل کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے. اب آپ دیکھیے، اب اس حدیث کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو مقام ہے وہ اسلام میں اس کا بھی تعین ہو جاتا ہے. آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ ہم نے قرآن اے پیارے تیرے دل پر اتارا. اور حضور فرما رہے ہیں میرا دل جو ہے وہ فاطمہ ہے، میرا دل فاطمہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی فہم اور قرآن کا اتباع اور اطاعت اسی کو نصیب ہوگی کہ جو حضرت خاتون جنت کے سامنے اپنی نظر حیا اور عقیدہ سے جھکائے رکھے گا. جو حضرت خاتون جنت کے سامنے نظر حیا اور عقیدہ سے نہیں جھکائے گا وہ کبھی ایمان قرآن سے نہیں پا سکتا. پھر ایک بڑی بات میں حضور کی نسبت سے آپ نے بات کی نا، وہ یہ کہ قیامت کے دن حضرت حوا سے لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ محسن اسلام تک بڑی بڑی عظمت والی بیویاں وہاں کھڑی ہوں گی، پلسرات سے گزریں گی، حوض کوثر پر جائیں گی. مگر کسی کے لیے بھی اعلان نہیں ہوگا کہ جو اعلان حضرت خاتون جنت کے لیے ہوگا. فرشتہ اعلان کرے گا اور وہ کہے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ پلسرات سے نبی کی لخت جگر کا گزر ہو رہا ہے. یہ پروٹوکول، یہ عظمت، یہ وقار، یہ عزت، یہ قدر، یہ منزلت آپ پڑھ لیجئے. احادیث کی کتابیں، آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، آپ تفاسیر کو پڑھ لیجئے. کوئی ایک خاتون نہیں کہ جس کے لیے اعلان ہو سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پلسرات سے خیریت اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ گزرنا چاہتا ہے اسے دامن زہرا پکڑنا ہوگا، تب ہی وہ پلسرات سے خیریت سے گزرے گا. اس لیے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو وہ ہیں جن کا پروٹوکول انسانوں میں نہیں، فرشتوں میں بھی ہے، دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہے. پلسرات پر جب وہ گزریں گی تو سارے اہل معاشر اپنے گردنیں
خم کر کے کھڑے ہوں گے۔ تو صاحب کیا کمال جائیے اس عظمت کے کہ وہ جنت کی تمام تر عورتوں کی سردار ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا ان میں اماں حوا سے لے کر آنے والے زمانوں تک کی تمام تر خواتین، وہ مشہور و معروف خواتین جن کے احسانات ہیں اسلام پر، جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں اسلام کے حوالے سے، اور جنہوں نے اپنی عظمت کو کمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اپنی عظمت کو ثابت کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا عقد ہو گیا جناب علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ، پھر پہلا بیٹا امام حسن جو کہ اہل بیت کا ایک حصہ، بڑا امپورٹنٹ حصہ، جبکہ اس سے پہلے سورہ کوثر آ چکی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے تشنی جو وہاں سے مل رہے ہیں مکہ سے، وہ مل چکے ہیں، اور آپ کی آمد ہوگی جناب امام حسن آ گئے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کیا تھی، کس طرح سے آپ نے ایکسپریس کیا آپ نے ان جذبات کو کہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، اور بیٹا بھی اس خاتون جنت کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا میں آ رہا ہے، اور علی کرم اللہ وجہہ کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا میں آ رہا ہے، اور وہ جو تانے ہیں ان کو ختم کرنے کا وقت اب آ گیا۔ تانے یہ مکی دور کے تھے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر اور قلبی طور پر بڑی تکلیف ہوئی، اور اس کا جواب اللہ نے اسی وقت دے دیا اور فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کہتے ہیں نا کہ تو ابتر ہے، نعوذ باللہ۔ ابتر کا معنی مقطوع نسل، مقطوع نسل کا معنی یہ کہ وہ کہتے تھے یار اس سے کیا لڑائی کرنی ہے، چھوڑو برے۔ یہ جو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہیں یہ آج نہیں تو کل بھاگ جائیں گے، پیچھے ان کا نام لینے والا کون ہوگا، ذکر کرنے والا کون ہوگا؟ اولاد تو ہے نہیں، بیٹے فوت ہو گئے، بھائی ہیں نہیں، جتھا اس کے پاس نہیں ہے، تن تنہا ہے، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، کیا ان کی مخالفت کرنی ہے؟ نعوذ باللہ یہ تو ابتر ہیں۔ رب سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، سارے صحابہ غم اور حزن میں تھے کہ انہوں نے حضور کے قلب اطہر پر جو زخم تھے ان کو دوبارہ تازہ کیے، اولاد کا زخم۔ جب یہ ہوا اور رب نے جواب دیا، اب وہ آیت اور وہ صورت تو نازل ہوئی، اب اس کا انتظار تھا کہ اس آیت کی عملی تفسیر کب آتی ہے۔ اس مقام پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد اہل بیت ہیں، اہل بیت میں یعنی نواسہ رسول حسن ہیں، نواسہ رسول حسین ہیں۔ تو جب امام حسن کی پیدائش ہوئی تو ایک صوفی مورخ ہیں، محدث ہیں، عالم ہیں جن کا نام مولانا عبد الرحمن جامی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت سے محبت اسی کو ہوگی جس کے دل میں روحانیت ہوگی، جس کے دل میں نور ہدایت ہوگا، اسی کو ہوگی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ کی زمین پر 2 دفعہ نور چمکا، 2 پیدائشوں پر نور چمکا، اللہ کا نور، اور وہ 2 پیدائشیں الگ الگ ہیں، 2 مقام الگ الگ ہیں، مگر نور کا چمکنا دونوں میں نظر آتا ہے۔ پہلی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مکہ میں پیدا ہوئے تو حضور کی پیدائش پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی پیدائش سے اتنا نور پھیلا کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ ایک تو وہ، اور دوسرا وہ نور کہ جو حضرت امام حسن کی پیدائش پر مدینہ میں پھیلا، جس میں مولانا جامی لکھتے ہیں کہ اس نور کی شعائیں عرش معلیٰ تک جا رہی تھیں، اور پہلی جو پیدائش ہوئی اس پر علامہ امام ابن جوزی رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ اس سال میرے حبیب کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا ایک پورا سال مکہ کی وادی میں کوئی بیٹی نہیں ہوگی، سب کو بیٹے دیے جائیں گے حضور کی ولادت کی خوشی میں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تو بھی فرق کرتا ہے بیٹی اور بیٹی میں، تیرے نزدیک تو بیٹا اگر وہ ہے نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے۔ فرمایا میرے نزدیک ایک ہے، مگر اگر یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ رسم و رواج کے مطابق روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، غمگین ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کی ولادت کا سال ہو اور غم ہو، تو اللہ خوش ہوا اس پر۔ اور جب امام حسن پیدا ہوئے
تو رسول اللہ خوش ہوئے. علامہ صاحب امام حسن کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، لیکن اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور امام علی مقام کے حوالے سے جتنا بھی کہیے، اسلام کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، وہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ پہلے ایک بیٹا ہے، اب دوسرا بیٹا بھی اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے، اور وہ بیٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارا ہے کہ اس کے ناز نخرے جو ہیں، بچپن کے ناز نخرے جو ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں صحابہ کی موجودگی میں. یہ فرمائیے گا کہ جب امام علی مقام کی پیدائش ہوئی اس وقت حالات کیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی خوشی جو تھی وہ کس طرح کی خوشی تھی؟ سیدنا امام حسن جب پیدا ہوئے تو وہ بہت بڑی خوشی تھی اور پہلی خوشی تھی، اور محدثین نے لکھا کہ جو حضرت امام حسن کو چہرے کو دیکھتا تھا تو وہ ایسے سمجھتا تھا کہ میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اور جب امام حسین پیدا ہوئے اور وہ چلنا شروع ہوئے تو وہ جب چلتے تھے تو ان کی چال سے ایسے لگتا تھا کہ آقا کریم آ رہے ہیں. گویا حضور کے مجسمے کو اللہ نے حسن اور حسین میں مکمل کر دیا. امام حسین جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے ساتھ ہی واقعہ ہے. پہلے حضور بہت خوش ہوئے، عقیقہ کیا، نام رکھا، گھٹی دی، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حضور اللہ نے دوسرا نواسا دیا ہے اور آپ اس میں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ حضور آپ تو بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے مجھے دوسرا بیٹا نواسا دیا ہے، مگر یہ کائنات انسانیت کا سب سے بڑا مظلوم یہ ہوگا جس کو کرب و بلا میں پیاسا رکھ کے آپ کی امت کلمہ پڑھنے والی ان کو شہید کر دے گی، شہید کرے گی ان کو. تو مجھے یہ اس نے بتایا ہے، اور ساتھ ہی مجھے مٹی دی ہے کہ یہ مٹی اس زمین کی ہے جہاں یہ شہید ہوگا، جب یہ شہید ہوں گے تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. تو فرمایا کہ میں اس واقعے کو یاد کر کے رو رہا ہوں. یعنی محبت کا ایک انداز دیکھیے حضرت امام حسین سے، اور پھر وہ تو محبت کے اظہار کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اوپر سے حضرت امام حسین آ کے بیٹھ جاتے ہیں. 3 تسبیحیں پڑھی آپ نہیں اترے، 7 پڑھی آپ نہیں اترے، 9 پڑھی آپ نہیں اترے. آپ اٹھنا چاہتے تھے، سر سجدے سے اٹھانا چاہتے ہیں، رب نے کہا نہیں پیارے سر نہ اٹھانا، تو سر اٹھائے گا میرا حسین گر جائے گا، اسے چوٹ آ جائے گی، میرا سجدہ لمبا کر دے لیکن حسین کو تکلیف نہ ہو. اور اس مقام پر محدثین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے تو ان کے ذہنوں میں بات آئی شاید کہیں حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا سجدے کی حالت میں کہ اتنا لمبا سجدہ کیا ہے. تو صحابہ نے کنکشیوں سے دیکھا تھوڑا سا سر اٹھا کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. تو سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک حضرت امام حسین اتر نہیں گئے. علامہ صاحب بہت سارا شکریہ آپ کا اس رہنمائی کا، آپ سب کا بھی بہت سارا شکریہ. انفو شفاعت رسول یعنی INFO SHAFAATRESWL info@rasool@yahoo.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اور بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن ہستیوں کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے جسم کا حصہ بھی قرار دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ خاتون جنت بھی قرار دے رہے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار بھی قرار دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری محبت بھی ویسی ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیے. یقیناً آپ کو اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بہت ساری آسانیاں ملیں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.